اور اس وقت ہم پھر موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب قبلہ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے وعدہ خلافی۔ وعدہ خلافی ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو ہماری زندگی میں روزانہ دو چار ہوتے ہیں، تو ہم جاننا چاہیں گے قبلہ آپ سے کہ یہ وعدہ خلافی جو ہے اس کا شریعت میں کیا حکم ہے، وعدہ کرنا یا وعدے کی مخالفت کرنا، اس طرح کے ہمارے زندگی میں روزانہ اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، شریعت کا کیا حکم ہے اس کے متعلق؟ وعدہ خلافی کے بنسبت اسلام کی کافی تاکید ہے کہ ہم وعدہ خلافی نہ کریں، اور مومن جب وعدہ کرتا ہے تو اس پر وفا کرتا ہے، مومن اپنے وعدے کا پابند ہوتا ہے۔ ہماری حدیث اور روایات دونوں میں، روایات میں اور آیات قرآن میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ جیسے قرآن نے کہا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، آپ اپنے عہد و پیمان کو، اپنے وعدوں کو جو دوسروں سے کرتے ہیں اس پر وفا کریے، اس پر پابند رہیے، اور اگر نہیں پابند رہیں گے تو یہ قیامت کے دن آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ حدیث میں ملتا ہے کہ 3 خصلتیں جن کے اندر ہیں وہ شخص منافق ہے۔ منافق تو آپ جانتے ہی ہیں، منافق کی قرآن نے کتنی مذمت کیا، پورا سورہ منافقون نازل کر دیا۔ منافقوں کافر سے بھی زیادہ خطرناک، کافر سے زیادہ بھی خطرناک ہیں، کیونکہ یہ گھر کے بیدی لنکا ڈھائیں، تو یہ ویسے ہی ہیں کہ ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں۔ تو اسلام نے کہا 3 خصلتیں جن کے اندر پائی جاتی ہیں وہ شخص منافق ہے۔ امانت میں خیانت کرتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جیسا کہ جھوٹ کے حوالے سے ہم نے مفصل گفتگو کی، اور تیسری صفت جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی مخالفت کرتا ہے۔ ایسا شخص منافق کی کیٹیگریز میں آتا ہے، کیونکہ زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے، عمل سے کچھ اور ہو رہا ہے۔ قرآن نے بھی کہا لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسی بات کہتے ہو جو عمل نہیں کرتے، خدا اس سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے جو کہو اس پر عمل کرو، جو وعدہ دے رہے ہو، جس سے کہہ رہے ہو کہ یہ کام کریں گے تو اس پر عمل کرو۔ اگر نہیں کر پائے، کوئی عذر تھا، بات الگ ہے، لیکن ہم تو کبھی کبھی بس زبانی وعدے دیتے ہیں تاکہ دوسروں کو پیچھا چھوڑا سکیں یا اپنا کلائنٹ جذب کر سکیں۔ اگر ہمارا پروفیشنل کام جو ہے تو میں آپ کے لیے یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، لیکن جب وقت آیا تو ہم وہاں سے غائب ہو گئے اور اس پر عمل نہیں۔ جھوٹے سے وعدے، زبانی وعدے جو ہوا کرتے ہیں، قرآن نے اس کی سخت مذمت کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے وعدوں سے، جو جھوٹے وعدے ہیں، پرہیز کریں۔ اور یہیں پہ یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ 3 طرح کا وعدہ ہوتا ہے۔ ایک وعدہ وہ ہے جو اللہ نے بندوں سے کیا، اور ایک وعدہ جیسے قرآن میں بہت سے وعدے ہیں کہ اگر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ عمل صالح اور ایمان لائیں گے، عمل صالح بجا لائیں گے، ہم انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ جزاک اللہ۔ یہ اللہ کا وعدہ ہو گیا، یہ اللہ کا وعدہ ہو گیا، اللہ نے وعدہ کیا، وہ کرے گا وہ۔ اسی طریقے سے کچھ وعدے ایسے ہیں کہ جو بندہ خدا سے کرتا ہے اور بندوں نے خدا سے کیا ہے۔ مثلا عالم الست میں، عالم ارواح میں، اس عالم سے پہلے جو عالم تھا، عالم انسانیت، اس سے پہلے جس میں ہم روح کی شکل میں تھے، وہاں پر اللہ نے ہم سے وعدے لیے تھے کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تم ہماری اطاعت کرو گے۔ ہم سب نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم دنیا میں جا کے ٹھیک ٹھاک رہیں گے، جیسا وعدہ کیا ویسے، کہ ہاں تو ہمارا پروردگار ہے، ہم تیری اطاعت کریں گے۔ اگر سب نے نہ بھی کیا ہو تو حد اقل بہتوں نے کیا تھا، لیکن ہم اپنے وعدے پہ عمل نہیں کرتے۔ تو یہ وعدہ ہے جو ہم نے اللہ کو دیا ہے۔ اور تیسرا وعدہ یہی ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں، بندے کا بندے سے وعدہ۔ تو تینوں مرحلے میں ہمیں چاہیے کہ ہم پورے اتریں، ورنہ قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ ان العہد کان مسئولا، ہر طرح کے وعدے کو عمل کرو۔ خدا اپنے وعدے پہ عمل کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ خدا تو قادر مطلق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وعدوں پر عمل کریں اور اس کے لیے تمام تر کوشش کریں۔ اگر ہم کوتاہی کرتے ہیں، اپنے وعدوں پہ عمل نہیں کرتے ہیں، تو ہمیں جس کا جواب دینا۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے وعدہ اور وعدہ خلافی کے حوالے سے جو بیان سامعین کے درمیان پیش کیا، یقیناً ہمارے سامعین اس سے ضرور استفادہ کریں گے، اور یقیناً آپ کی زندگی میں بھی سامعین اس طرح کے مسلسل واقعات بھی درپیش ہوتے ہوں، کبھی کبھی آپ اس سے خود دو چار ہوتے ہوں گے، تو جیسا کہ قبلہ مولانا پیام حیدر رضوی صاحب نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ اس پر عمل کریں، کیونکہ ہمارا کچھ گناہ ہمارے سے ایسے ہو جاتے ہیں جن کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں، کتنا بڑا اللہ کی نگاہ میں یہ گناہ ہے۔ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ، والسلام۔